کو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اس ملک پہ اور اس قوم اور امت پہ رحم کرے۔ تو نفس کے علم کے بارے میں جو ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے مراقبہ یا مشاہدہ حق کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے آپ کو کمپلیٹ تفصیل سے سمجھایا یا تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے جتنا میں جانتا تھا۔ تو اب اس کا اگلا دوسرا حصہ بھی ہے، ایک وہ جو میں نے آپ کو سنایا وہ پریکٹیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو مطلب دیکھ کے آبزرویشن کر کے مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آبجیکٹ کا آپ نے مشاہدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز ہے، کسی شے کو دیکھ کے سامنے اس کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر ایک انسان ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے، صحیح ہے۔ اب اس کا دوسرا حصہ ہے، یہ بھی کافی مقبول ترین حصہ ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہے ہندوؤں میں اور بدھ مذہب میں پایا جاتا ہے، اور انہی سے پھر یہ ہمارے اسلام میں بھی کچھ صوفیاء اکرام گزرے ہیں، اور کچھ جو علماء اکرام نے اس کو جو ہے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے تو اسلام میں کوئی چیز داخل کرنا بدعت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مراقبے کی ایک اور دوسری صورت ہے جس کو شامل کر کے جو ہے اپنے ذہن کو یکسو یا سوچ کو ختم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں روحانی مراقبہ، ٹھیک ہے۔ تو ارتکاز یا دھیان، یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مشاہدہ حق کا دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ ایک چیز کہ آپ نے کسی آبجیکٹ کا یا کسی شے کا سامنے رکھ کے اس کو دیکھنا ہے، اس کو آبزرویشن اس کی کرنی ہے، اس کو مشاہدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں روحانی ہے، اس میں خیال کا آپ نے کسی تصور کو امیج بنا کے آپ نے مراقبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی دوسری قسم ہے، وہ بیان کرنے جا رہا ہوں یا بہت تفصیل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ تو شروع کرتا ہوں۔ یہ جو ہے مراقبے کی دوسری قسم ہے، جیسے ہر شے کا جوڑا ہے، جیسے ہر پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح صوفی مشاہدہ آبزرویشن کے مد مقابل ارتکاز کنسنٹریشن حاصل کرنے کے لیے یا ارتکاز دھیان کرتے چلے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام لوگ ارتکاز کے بارے میں شدید غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس موضوع پر جو ہے مفصل گفتگو لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، کیونکہ اس پہ کافی زیادہ جو ہے لوگوں کی اس پہ غلط رائے اپنے اس کے بارے میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مراقبہ یا ارتکاز یا دھیان سب سے پہلے ہندوؤں نے ایجاد کیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بدھ مذہب سے، ہندو مذہب سے جو ہے اسے لیا، ٹھیک ہے۔ مسلمان چونکہ شروع دن سے ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہتے چلے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس برِ صغیر میں، تو اس لیے بدھ مذہب کے بہت سے رسم و رواج مسلمانوں نے اختیار کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے کلچر میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بندوبست کے بہت سے رسم و رواج مسلمانوں نے اختیار کیے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو آمد کے بعد جب تصوف کا آغاز ہوا تو شروع میں اس کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنے نفس کے متعلق علم حاصل کرنا تھا، مگر جوں وقت گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، ہندو مسلم میل جول کی وجہ سے مسلمان صوفیاء میں سے ایک مخصوص طبقے نے، ٹھیک ہے، ایک مخصوص طبقہ گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ میں تمام صوفیاء اکرام یا ان کی علماء اکرام کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ ان میں ایک مخصوص طبقہ تھا جنہوں نے جو ہے اس مراقبے کو شامل کیا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ ایک مخصوص طبقے نے ہندو سادھوؤں اور جوگیوں سے مراقبہ کرنا سیکھنا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ارتکاز کے نتائج کچھ مختلف یا مخصوص حالات میں انتہائی تیزی سے رونما ہوتے ہیں، تو اس لیے ارتکاز مسلمان صوفیاء کی عظیم اکثریت میں بہت سے
بہت تیزی سے مقبول ہو کر پھیلنے لگا، ٹھیک ہے، اور اسے تصوف میں جو ہے قبول کر لیا گیا، ٹھیک ہے، اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان صوفیہ کرام کی اکثریت نے اس میں بہت سی نئی اختراعات کر لیں۔ اس کے بہت سے طریقے پریکٹسز منظر عام پر آ گئے جو تصوف کے تقریباً تمام سلاسل یا تمام سلسلوں میں آج پوری شدت سے جاری و ساری ہیں، ٹھیک ہے۔ شاید ہی کوئی سلسلہ ہے جس میں تصوف میں مراقبہ یا تصور، ارتکاز، دھیان یا یکسوئی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہر سلسلے میں جو ہے مراقبے کی انتہائی اہمیت حاصل ہے، ہر سلسلے میں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو روحانی ترقی کی جو کلید سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مراقبے سے باطن کا مشاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور انسان کے لیے روحانی ترقی کے جو مدارج طے کرنا بہت آسان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عام سوچ ہے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، یہ کبھی نہیں سوچا جاتا دین میں نئی چیز کو داخل کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آسان الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ جو دین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا گیا، اس کی جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بذات خود مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو شے خود خالق نے اپنے مخلوق کو دی ہو، اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی کسی صورت کوئی شر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، کسی بھی صورت یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ نماز میں کوئی شر ہو، ٹھیک ہے۔ نماز آپ کو ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی لے کے جائے گی، تو یا نماز کا کوئی نقصان ہو۔ انسان کے لیے مذہب چونکہ آخری جو ہے وہ پناہ گاہ ہے، تو ایک ایسی پناہ گاہ جہاں پہنچ کر اسے کسی قسم کا جو ہے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب وہ اسلام کو پوری جو ہے اپنی نفس اور اپنے مطلب پورے وجود کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے یا ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو مطلب یہ کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا پاگل ہو جائے، روزے رکھنے والے بھوک سے مر جائیں، ٹھیک ہے، صدقہ کرنے والے جو مفلس ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدعت چونکہ ایسا عمل ہوتا ہے جو انسان کی جانب سے مذہب دین میں داخل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، ہر حال میں لازم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی بدعت ہوتی ہے۔ تو مراقبہ ایک ایسی شیطانی عبادت ہے جو یہ والا مراقبہ ہے، ٹھیک ہے، تو جو ایسے انسانوں کو شکار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پاک کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں سے چونکہ ابلیس جو ہے شدید تشویش ہوتی ہے شیطان کو، ٹھیک ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے مراقبہ ایجاد کر کے اب وہ ان کی طرف سے بے خوف و خطا ہو کر اپنے دوسرے شیطانی مقاصد میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ارتکاز ایک ایسا پھند ہے، ایک ایسا جال ہے جس سے شیطان نے جو ہے تلاش خدا کے جو پہنچ کے راستے میں بچھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس پر پاؤں رکھ بیٹھا وہ خدا تک پھر کبھی نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو خوب واضح کر لیں اس بات کو کہ مراقبہ خدا کی جانب سے نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مراقبے میں کیف و سرور ہے یا اس میں سکون ہے، ٹھیک ہے، اور باطن کی سیر ہے، تو پڑھنے سننے میں یہ الفاظ اس قدر مقناطیسی یا کشش کے حامل ہیں، ٹھیک ہے، کتنے فینسی سے یہ لگتے ہیں لفظ، لیکن ان کا طاغوت کی پھیلی ہوئی گنی سیار جو ہے رات جیسا ان کا تصور ہے، ٹھیک ہے۔ مراقبہ یا ارتکاز دھیان کا جو اصل گنانا چہرہ ہے، اس کی جو ڈارک سائیڈ ہے اتنی بھیانک ہے کہ روح کو لرزا کے رکھ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا نام نہاد تصوف جس کی بنیاد صرف اور صرف مراقبہ اور اشغال پر کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں طاغوت کا وہ بھیانک چہرہ ہے جس کے رخ سے جو میں اس اپنی گفتگو میں اس بحث میں اس کو مکمل طور پہ آپ کو کھول کے بتاؤں گا اسے، ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا یہ
نقصانات ہیں اس کے، یا یہ انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی تصوف کے نام نہاد ٹھیکیدار مراقبے کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مراقبے میں سوائے خیر کے اور کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف اور صرف یہ فینسی سٹف ہمیں دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ریئل سٹف کا ذکر ہی نہیں ہوتا کہیں بھی. تو روحانی مراقبے کی اصلیت جاننے کے لیے اس طلسم یا کی تہ تک یا اسراروں میں اترنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے. اور شیطان کے چہرے سے وہ نقاب جو ہے اتارنا پڑے گا، نوچنا پڑے گا، جسے اوڑھ کر وہ روحانیت کے گنبد میں چھپا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ روحانی مراقبہ کیا شے ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پہلے پتہ کریں کہ روحانی مراقبہ ہے کیا چیز. تو روحانی مراقبہ جو ہے وہ ارتکاز سے کیا جاتا ہے. اس کی کئی اقسام ہیں. سب سے بڑی قسم جو ہندو بدھ مذہب اور بہت سے مسلمان صوفیہ کے طبقات میں رائج ہیں. ٹھیک ہے. وہ اور بہت سے مسلمان صوفیہ کے وہ جو ہے وہ سانس کا مراقبہ ہے. ٹھیک ہے. بریتھنگ میڈیٹیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے اس کو بھی، تو آپ کو انشاءاللہ یہ پھر ہی سمجھ آئے گا. اس روحانی مراقبہ میں خاموشی میں تنہائی میں بیٹھ کے سانس کے آنے اور جانے پر توجہ مرکوز کر کے ارتکاز کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے تاکہ یکسوئی حاصل کر کے جو ہے میڈیٹیشن سٹیٹ کو پہنچا جا سکے. ٹھیک ہے. ذہن کو ہر قسم کی سوچ سے ہٹا کر صرف سانس کے آنے اور جانے پر جو ہے توجہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. توجہ مرکوز کرنے کی سر توڑ جو مشق کی جاتی ہے یہ. ٹھیک ہے. تو پتنجلی جو ہندو مت کا سب سے جو ہے بڑا یوگی گزرا ہے. ٹھیک ہے. اپنی کتاب میں یوگسترا میں یا اس نے اس مراقبہ کو جو ہے ایک نام دیا ہے کورمانا ڈی. ٹھیک ہے. تو کوراما ناڈی. ٹھیک ہے. اصل میں یہ لفظ ایسا ہے جو زبان سے تھوڑا سا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زبان پہ آپ کی مشکل سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، ادا نہیں ہوتے ہیں. تو یہ اسی طرح کا کوئی ورڈ ہے، مجھے مشکل ہو رہی ہے. تو کوراما کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کچھوا ہے، اور ناڈی سانس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کچھوا جیسے پانی کے اندر بھی رہ سکتا ہے اور پانی کے باہر بھی رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے سانس جسم کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس مناسبت میں جو ہے اس نے سانس کے روحانی مراقبے کے عمل کو جو ہے کورناماڈی کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے. کورناماڈی یہ ایگزیکٹ ورڈ ہے اس کا، کورناماڈی. یہ ایک ہندو یوگی گزرا ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام پتنجلی تھا. اس نے اپنی بک میں اس کو ڈیفائن کیا اور اس کو ایک الگ سے نام دیا، کورناماڈی. ٹھیک ہے. تو ہر مذہب میں کچھ لوگوں کو جو ہے خدا کی طلب لازماً ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دنیا کے ہر مذہب میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے رب کی تلاش ہوتی ہے، جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، یا ہمیں پیدا کس نے کیا، یا ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا. تو خدا تک پہنچنے کے لیے کیونکہ یکسوئی درکار ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ذہن سوچوں کے بے پناہ جو ہے دباؤ کی وجہ سے کسی صورت یکسو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہزاروں سال پہلے جو ہندو یوگیوں اور بدھ راہبیوں نے جب نفس کی پہچان کے طریقے ڈھونڈنے شروع کیے تو انہیں احساس ہوا کہ اس کے لیے انہیں سب سے پہلے ضرورت تھی کہ ذہن کو یکسو کرنے کا کوئی طریقہ کار نکالا جائے. ٹھیک ہے. سانس وہ آخری شے تھی جو انسان کے پاس ازل سے تھی. ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی شکل صورت بھی نہ تھی، کوئی امیج بھی نہیں، کوئی تصور بھی نہیں تھا اس کا. ٹھیک ہے. اس لیے ہزاروں سال پہلے ہی انسان کو یہ خیال جو ہے بوجھ چکا تھا کہ سانس پر توجہ مرکوز کرنے سے وہ یکسوئی حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یوں جو ہے مراقبے کا آغاز ہوا. صحیح ہے. تو سانس کا مراقبہ جو ہے مسلسل کرتے رہنے سے بلا شبہ ذہن کو جو ہے
یکسو کیا جا سکتا ہے اور سوچ کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور سوچ کم ہوتے ہوتے آخر کار جو ہے وہ نہ کے برابر رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، اس سوال کو ڈھونڈنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یکسوئی یا ارتقاء یا کنسنٹریشن کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے فعال کیا ہیں اور یہ کام کیسے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلا شبہ انسان کی زندگی میں ہر کام سر انجام دینے کے لیے کسی نہ کسی حد تک یکسوئی یا کنسنٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن سیکھنے کے لیے بھی توجہ کی ضرورت ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں جو ہے ہر طرف جو ہے یکسوئی درکار ہے، کنسنٹریشن درکار ہے۔ کوئی نئی زبان صرف یکسو ہونے سے ہی سیکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ذہن میں ہر لمحہ سوچیں اس قدر برق رفتاری سے جو ہے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں کہ اسے یکسو کرنا بے حد جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی کام کو یکسو ہو کر انجام دینے کے دوران جو ہے مزاحمت کے طور پر ذہن بے پناہ توانائی جو ہے خرچ کرتا ہے، انرجی کو جو ہے ویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کے نتیجے میں اسے جسم سمیت دباؤ، پریشانی، تھکن اور تکلیف کے احساسات سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب اس ذہن کو یکسوئی حاصل کرنے کی کوئی مشق یا مراقبہ کروایا جائے تو اس کے اثرات انتہائی جو ہے وہ بھیانک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ مراقبہ صرف سانس کے ساتھ ہی نہیں اور بھی کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تصوف کے سلاسل کی جو غالب اکثریت نے بہت سے طریقے جو ہے مراقبے کے تخلیق کر رکھے ہیں، جیسے سانس کے ساتھ اللہ کا کوئی نام یا قرآن کی کوئی آیت ملا کے پڑھنا، ٹھیک ہے، یا مرشد کا تصور کرنا، یا خیال قائم کرنا کہ آسمان سے جو ہے انوارات و جلیات جو ہے ان کی بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصور کہ جو دل اللہ یا کوئی بھی اللہ کا جو ہے نام وغیرہ لکھا ہوا چمک رہا ہے، اسے محسوس کرنا، ٹھیک ہے، اور جسم روشنیوں سے بھر رہا ہے، اور اس قسم کے جو ہے بلا مبالغہ جو ہے تعداد مراقبہ ہیں جن کی بنیاد تصور یا امیجنیشن پہ ہے۔ پھر کچھ سلسلے ہیں جن کے جو ہے مراقبوں میں تصور، امیج یا تصور کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ خیال، تھاٹ کے جیسے ذکر کو دل میں چلانا، جسے قلب کا چل جانا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پاس انفاس ہیں جس میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دل پر جو ضرب کی جاتی ہے، سانس بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے ان گنت مراقبے جو ہیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یا وجود میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا حقیقت سے جو ہے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روحانی مراقبہ یعنی ارتکاز پر غور کریں تو انکشاف یہ ہوتا ہے کہ اس عمل یا پریکٹس کے دوران جو ہے علم اور عقل کا کوئی گزر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے مراقبے ہیں جن کو اگر کسی بچے کو سکھا دیا جائے تو وہ بھی بخوبی سر انجام دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے چائلڈ پلے۔ تو اگر روحانی مراقبوں کو غور سے دیکھا جائے تو یہ حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے کہ مراقبہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی مذہب سے ہو، ٹھیک ہے، یا کیسا بھی ہو، اس میں موضوع یعنی سبجیکٹ ایک ہی ملے گا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کسی شے، سانس، تصور یا درمیانی پر جو ہے دھیان کو مرکوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شے پر جو آبجیکٹ پر ارتکاز کرنا ہے، کنسنٹریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں تک اس سچ یا اس فیکٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ مراقبہ کی جو بنیاد یا ارتکاز کنسنٹریشن کرنا یعنی دھیان دینا ہے، چاہے دھیان دینا یا مطلب مراقبے کی جو بنیاد ہے وہ کنسنٹریشن ہے، ٹھیک ہے، یہ سچ ہم پہ واضح ہو جاتا ہے یہاں پہ، تو وہ کسی بھی مذہب سے ہو، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں موجود تصوف کے دو طبقات ہیں جن کے ہاں جو ہے علم اور عقل کی جو کمی تھی، مراقبے کے رواج دینے کے شدید خواہش رکھتے تھے، اس لیے عام لوگوں کو جو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے سانس کی جگہ مختلف اسلامی تصورات کو متبادل کے طور پہ جو ہے پیش کرنا شروع کیا، جن کو عوام الناس میں عقیدت سے جو ہے قبول کیا گیا۔ تو آگے بڑھتے ہوئے اور بھی بہت سارے جو ہے انکشافات ہوتے ہیں
ذہن چونکہ ہر وقت سوچوں کی آندھیوں کی جو زد میں رہتا ہے، اس لیے اسے بے چینی یکسوئی سے جو ہے محروم ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاہیے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو علم کے ہاتھوں جو ہے اس ذہن کو جو ہے اس کی علمی تربیت کی جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا جو ہے تربیت کر کے اس کو یکسو کیا جائے یا اس کو سوچ کو ختم کیا جائے، لیکن ہوتا ہے ایسا کہ اس کو مراقبوں پہ لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مراقبہ شروع کیا جاتا ہے تو شروع میں جو ہے سخت پریشانی ہوتی ہے، ذہن کسی صورت جو ہے وہ یکسو ہونے کو آمادہ نہیں ہوتا، مگر مسلسل مشق یا پریکٹس سے آخر کار آہستہ آہستہ جو ہے ایک موضوع یا سبجیکٹ یا کسی آبجیکٹ پر مائل ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ذرا سا ارتکاز حاصل ہوتا ہے، سوچ ذرا سی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو جو ہے بے انتہا لذت و سرور کا احساس ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے پھر انتہائی سکون آور جو ہے کیفیات جو اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، طبیعت جو ہے وہ باغ و بہار ہو جاتی ہے، تو وسوسے، خوف، غصہ، بے چینی، یہ چیزیں جو ہیں وہ کم ہونے لگتی ہیں، جس کے نتیجے میں ارتکاز کرنے والا خود کو ہر وقت جو ہے انتہائی پرسکون دیکھتا ہے، چونکہ وہ خود ہر وقت اطمینان اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے ارد گرد لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے اور پرامن ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ شفاف ذہن یا کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ سماجی اور کاروباری معاملات کو چلانے کی وجہ سے حیرت انگیز جو ہے اس میں کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زندگی کے نئے دریچے اس پہ کھلنے لگتے ہیں، تو دکھائی دینے والا ہر منظر جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، تو سنائی دینے والی ہر آواز جو ہے کھٹکدار ہو جاتی ہے، چمکنے سونگھنے کی حسیات جو ہیں وہ بہت حد تک جو ہے بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جنسی طاقت جو ہے عروج پر پہنچنے لگتی ہے۔ ان تمام کامیابیوں کے مراقبے کے جو روحانی کو یا روحانی سچا اور برکات سمجھا جاتا ہے، اور درست سمت کی جانب یا نشاندہی بتایا جاتا ہے۔ جب ایسے دل فریب حالات پیدا ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، تو ارتکاز کرنے والا تقریباً اعتقاد مراقبے پر بے انتہا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دل و جان سے اس کی مشق میں خود کو غرق کر دیتا ہے، ایڈکشن ہو جاتی ہے اسے پھر اس چیز کی، مگر یہ سب حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سراب ہوتا ہے، مچھلی کے لیے چارہ ہوتا ہے، شکار کے لیے جو چھپائے گئے جال پر دکھائی دینے والا دانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اصل حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو ذہن انسان جو ہے ہر وقت خودی میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، سوچوں کے تجزیے کا جو ہے عادی ہوتا ہے ذہن جو انسان کا۔ ایسے ذہن کو جب ارتکاز کی مشق پہ جو ایکسرسائز میں مجبور کیا جاتا ہے، تو مسلسل تربیت کی وجہ سے ذہن جو ہے اس بات کا قائل ہو جاتا ہے یا کنونس ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سوچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ارتکاز کو سوچ کے جو ہے متبادل کے طور پر قبول کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا جو ہے اس کا کند اور غیبی یا ڈل ہو جانا لازمی امر ہے، ٹھیک ہے۔ انویٹیبل فیکٹ ہے، ٹھیک ہے، انسان کے پاس عقل کے نام پر جو سوائے سوچ کے اور کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب سوچ کو ارتکاز سے کم کیا جاتا ہے تو ذہن تباہ و برباد ہونے لگتا ہے، خود سے جو ہے ارد گرد کی دنیا سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، چونکہ اس سارے عمل کے دوران انرجی سوچ میں خرچ نہ ہو پانے کے سبب جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، انرجی جو ہے زیادہ ہونے لگتی ہے اس کا، تو اس لیے اسے جو ہے کیف و سرور کی بے انتہا لذت جو ہے اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی انرجی عقل اور ہوش سے یا بل کے فارمولے یا میتھڈ سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے،
اس لیے انسان یہ بات نہیں جانتا کہ ہر لمحہ اس بڑھتی ہوئی انرجی کا استعمال کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسے کنزیوم کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلسل یہ انرجی اکٹھی ہوتی رہے اور اخراج ڈسچارج اس کا کم ہو رہا ہو تو بے پناہ خوفناک صورتحال پیدا ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ ارتکاز کا مراقبہ شروع کرنے کے کچھ مہینوں میں جو ہے شعور انسانی پر سکون جو ہے ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوچوں کا کم دباؤ ہونے اور انرجی بڑھنے کی وجہ سے شروع کے کچھ جو مہینے ہوتے ہیں انسان کی زندگی کا جو بہترین وقت ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اپنی 1 سے 200 سالوں کے اندر زندگی میں جو ہے کسی بھی وقت کسی بھی لمحے وہ بدترین بھیانک لمحہ جو ہے پہنچتا ہے، جس کو آج نہ کل جو ہے مراقبے کے ارتکاز کرنے والے پہ جلد دیر یا بدیر آنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے روح کے جو ہے سیاہ رات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے روحانی آپ کا مراقبہ، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کو گمراہ کرنے کی ایک جو ہے پریکٹس ہے، جو اصل میں شیطان کے ہی اہلکاروں نے اس کو جو ہے پروڈیوس کیا، بنایا ہے تاکہ انسان کو گمراہ کیا جا سکے، مسلمان کو گمراہ کیا جا سکے۔ انسان تو گمراہ ہوتا ہی ہوتا ہے، تو مسلمان زیادہ اس کو مطلب اس کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے روحانی مراقبہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو جو بتایا وہ مشاہدہ برحق تھا، آبزرویشن آف ٹروتھ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ روحانی مراقبہ ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ پارٹ ہے اس کا، یا اس کی دوسری قسم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری قسم کے بارے میں آج میں نے آپ کو مراقبے کے بارے میں بتایا، روحانی مراقبہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اور تھوڑی سی مزید بات کروں گا میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور اس ملک پہ اور قوم اور امت پہ اللہ پاک رحم کرے، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔